عظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کے آج تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کریم نے یہ خاص مہربانی فرمائی کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مقرب بندوں کو پیدا فرمایا جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اور ولی کا مطلب ہے ایسا قریبی دوست جو اپنے دوست کے بہت سے رازوں سے واقف ہو۔ اللہ کریم نے اس امت کے اندر جلیل القدر اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچایا اور لوگوں کے قلوب کو انوار الہی کے ذریعے روشن کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پہ اگر صحیح معنوں میں عمل ہوا تو یہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہی ہوا۔ دنیا میں بے شمار اولیاء گزرے اور ہر ایک کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن آج جس ہستی کی یاد منانے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ اپنے مقام، مرتبے اور اخلاق و کردار میں منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے مختصر عمر پائی لیکن معاشرے پہ اپنے علم و عمل اور پاکیزہ کردار سے گہرے نقوش چھوڑ دیے۔ میری مراد ہمارے پیر و مرشد سراج السالکین، شمس العارفین، منبع جود و سخا، چشمہ فیض و شفا، امام الاولیاء، ہمارے مرشد و رہنما، بانی مسجد پاک وگا شریف، محبوب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حضرت الشیخ الحاج ڈاکٹر حافظ محمد فروخ حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، جن کے 8ویں سالانہ عرس مبارک میں ہم سب کو شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان کی تمام تر خصوصیات کا ذکر کرنے کے لیے سالوں درکار ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں حصول فیضان اور حصول برکت کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ اتنی عبادت، ریاضت، محنت اور مشقت، خدمت خلق، شب بیداری، مسلسل مصروفیات اور بے شمار سفر کرنے والی شخصیت آپ کو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کم ہی ملے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی جو انتہائی متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں، اور جن کی خصوصی دلچسپی اور نگاہ شفقت نے بچپن سے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ گزر پہ ڈال دیا۔ آپ نے نشتر میڈیکل کالج ملتان سے گریجویشن اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور اور اس کے ملحقہ اداروں سے امراض چشم کی خصوصی تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد ایک عظیم القدر ولی اللہ حضرت صوفی عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پہ شرف بیعت حاصل کی اور تمام دنیاوی مصروفیات ترک کر کے ان کی سرپرستی میں 14 سال منازل سلوک
تصوف طے کرنے اور تعمیر کردار کے حصول میں صرف کیے۔ پھر ان کے حکم کے مطابق آستانہ عالیہ ڈیرہ حضرت میاں صاحب قدر شریف منڈی بہاؤالدین میں دعا اور دوا کے ساتھ رشد و ہدایت کے سلسلے کا آغاز کیا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام شریعت کی پابندی اور اس کی ترغیب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا شعار تھا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ دوسروں کو نماز کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ تقریباً عرصہ 25 سال تک مسلسل سفر و حضر اور بیماری میں بھی خود کسی فرض نماز کی جماعت بلکہ تکبیر اولیٰ بھی ترک نہیں کی۔ اب تک کے محتاط اعداد و شمار کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 لاکھ سے زائد مریضوں کے علاج معالجہ اور 4.5 لاکھ سے زائد آنکھوں کے مفت آپریشن کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے 3 بنیادی عوامل تعلیم القرآن، انفرادی اور اجتماعی کردار اور خدمت خلق سے لوگوں کو روشناس کیا اور اصول تصوف کو اجاگر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں سیاست، فرقہ واریت، مفاد پرستی اور حصول زر سے اجتناب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ یہی تھا کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔